सन 1840 ایک برطانوی بحری بیڑا چین میں داخل ہوا اور چین کی کمزور بحریہ کو صرف 5 گھنٹوں میں تباہ و برباد کر دیا۔ انسانی تاریخ میں آزاد تجارت کے نام پر یہ پہلی جنگ تھی جس کا مقصد چین میں افیون بیچنا تھا۔ برطانیہ اس وقت مشرق ہندوستان میں اپنے قدم جما چکا تھا اور بنگال میں پیدا ہونے والی افیون چین میں بیچ کر دولت کمانا چاہتا تھا۔ چین میں افیون کو تمباکو میں ملا کر نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن 1729 میں چینی شہنشاہ یانگ زنگ نے چین میں افیون کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن برطانوی تاجر اس پابندی کو نظر انداز کرتے ہوئے چین کو افیون کی غیر قانونی اسمگلنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ سن 1836 میں ہر سال انڈیا سے افیون سے بھرے 30,000 صندوق چین پہنچ رہے تھے۔ چین کے شہنشاہ نے برطانیہ کی طرف سے افیون برآمد کو روکنے کی کوشش کی اور 13 فیکٹریوں میں 42,000 افیون کے پائپ اور 20,000 افیون سے بھرے صندوق قبضے میں لے لیے۔ اس پر مشتعل برطانوی تاجروں نے لندن پہنچ کر حکومت کو قائل کر لیا کہ وہ چین کو سبق سکھائے۔ برطانوی سلطنت فوراً چین کے خلاف کارروائی پر رضامند ہو گئی۔ برطانیہ کے جدید بحری بیڑوں کے سامنے چین کی بحری فوج انتہائی کمزور ثابت ہوئی اور صرف 5 گھنٹوں میں اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ برطانوی حملے میں چین کے 20 سے 25,000 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ برطانیہ کے صرف 69 فوجی ہلاک ہوئے۔ برطانیہ نے چین کو فتح کرنے کے بعد ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے تحت اس نے چین میں 5 بندرگاہیں کھولنے کی اجازت لی۔ برطانیہ نے اس معاہدے کے تحت ہانگ کانگ جزیرے کو اپنے اختیار میں لے لیا، جہاں سے افیون کی تجارت ہوتی تھی، اور یوں برطانیہ نے چین کی بہت بڑی آبادی کو افیون کے نشے کی لت لگا دی۔ برطانیہ کا خیال تھا کہ اب یہ قوم ہمیشہ افیون کے نشے پر لگی رہے گی اور برطانیہ چین کو افیون بیچ کر دولت کماتا رہے گا۔ لیکن تاریخ نے رخ بدلا اور ایک عظیم انقلاب کے بعد چین ترقی کرتے کرتے دنیا کا تیسرا طاقتور ترین ملک اور دنیا کی سب سے مضبوط معیشت بن گیا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ چین کی اس ترقی کا راز ہے کیا؟ ایک ایسا ملک جس کے باشندے 24 گھنٹے افیون کے نشے میں دھت رہتے تھے، اس قدر ترقی کیسے کر گئے؟ چین میں انقلاب کون لے کر آیا اور آج چین دنیا میں کس مقام پر کھڑا ہے؟ یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جان لو کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں۔ ناظرین، سفر کی شروعات تاریخ سے کی جانی چاہیے، کیونکہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت چین تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ چین دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے، جو آج ایک کامیاب ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ اس کی ثقافت 6,000 سال پرانی ہے، لیکن ہم آپ کو چین کی تاریخ کا خالصہ بتائے دیتے ہیں۔ ناظرین، چین میں بادشاہت کا آغاز زو خاندان سے ہوا اور یہ حکومت کئی صدیوں تک قائم رہی۔ پھر جب اس خاندان کا تسلط کمزور ہوا تو حکومت کئی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں تبدیل ہو گئی، اور یہی دور چینی ادب، ثقافت اور چینی فلسفے کے فروغ کا باعث بنا۔ یہ دور وہی دور تھا جس میں چین کے بڑے فلسفر کنفیوشس نے اپنی تعلیم کی روشنی چین کے مختلف علاقوں میں پھیلائی۔ اس کے بعد چین خاندان کے چین شی ہوانگ نے متعدد خود مختار ریاستوں پر قبضہ کر کے ایک بڑی حکومت قائم کی، اور چین شی ہوانگ نے اپنے لیے شہنشاہ چین کا لقب اختیار کیا، لیکن تاریخ میں ان کو ایک ظالم بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہان شاہی خاندان کا زمانہ آیا۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ چین کا سب سے آخری شاہی خاندان چنگ شاہی خاندان ہے، جو 1644 سے 1912 تک حکومت کرتا رہا، اور اس کے بعد چین میں جمہوریت آ گئی، اور 1912 سے 1949 تک جمہوریت ہی رہی، لیکن ملک نے کوئی خاص ترقی نہیں کی۔ ناظرین، عوامی جمہوریہ چین کی بنیاد رکھنے والی شخصیت کا نام ماؤ زے تونگ ہے۔ ماؤ زے تونگ ایک عوامی شاعر، فلسفر، سیاست دان اور مصنف تھے، لیکن ماؤ میں انقلابی جذبہ بہت تھا۔
انہوں نے خانہ جنگی میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے چین کو بتایا کہ تم ایک قوم ہو۔ انہوں نے چینیوں میں خود اعتمادی پیدا کی اور اپنی زبان کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماؤ زے تونگ نے چینیوں میں محنت کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ ماؤ زے تونگ ہی تھے جن کی جدوجہد کے باعث 1949 میں چین میں انقلاب آ گیا، جس کے بعد صدیوں سے پسے ہوئے کروڑوں چینیوں نے نہ صرف نیم جاگیردارانہ رشتوں کے جبر اور سرمایہ دارانہ استحصال سے نجات حاصل کی، بلکہ سامراجی طوق کو بھی اتار پھینکا۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت میں محنت کشوں اور کسانوں نے ناقابل تصور جرت اور بہادری کی مثالیں قائم کرتے ہوئے پسماندگی کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل کر ایک متحد اور جدید عوامی جمہوریہ چین کی بنیاد رکھی۔ ستمبر 1949 کو چین کی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس بیجنگ میں بلائی گئی۔ چین کا نام عوامی جمہوریہ چین رکھا گیا اور ماؤ زے تونگ کو حکومت کی مرکزی کونسل کا چیئرمین چنا گیا۔ عوامی جمہوریہ چین کی فتح کا جشن 1 اکتوبر 1949 کو منایا گیا اور بیجنگ کے تیانامن اسکوائر سے ماؤ نے اس کا اعلامیہ جاری کیا۔ ناظرین، انقلاب چین کے بعد چین نے ایسی ترقی کی کہ اس نے دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور غربت اور پسماندگی کو چھوڑ کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ ناظرین، چین کی ترقی کا راز یہ ہے کہ چین میں جتنے بھی رہنما آئے ان کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس ملک کو ناانصافی سے پاک کریں اور اسے ترقی دے کر دنیا کو دکھائیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مغربی دنیا نے چین کو مغربی ٹیکنالوجی سے دور رکھا اور اسی دوری نے چینی حکمرانوں میں ترقی کے جذبے کو اور ابھارا۔ چین کی ترقی کا دوسرا راز یہ ہے کہ چین کے جتنے بھی رہنما آئے وہ اپنی پالیسیوں کے باعث چین کو ترقی کے نئے نئے راستے پر گامزن کرتے گئے اور انہوں نے دوسرے ملکوں کی غلطیوں سے سیکھا اور یہ بھی کوشش کی کہ چین کی پالیسیاں منجمد نہ ہوں بلکہ وہ وقت کے دھاری کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں تاکہ جو نئے چیلنجز آئیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ چین آج جس مقام پر کھڑا ہے پوری دنیا اسے حیرانی سے دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، چین صرف اپنی ہی نہیں بلکہ ایسے ممالک کی بھی ترقی کا خواہش مند ہے جو ترقی سے دور ہیں، اور اسی وجہ سے چین نے ترقی یافتہ ممالک کو دعوت دی ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر دنیا سے غربت، افلاس، ناخواندگی، صحت اور ماحولیات کے مسائل کو دور کریں۔ اس میں سے کچھ ممالک نے تو چین کا خیر مقدم کیا ہے اور کچھ چین سے خائف ہے، لیکن چین کو یقین ہے کہ پسماندہ ممالک اور ترقی یافتہ ممالک اگر مل کر ترقی کے سفر پر چلیں تو دنیا میں عدم مساوات دور ہو جائے گی اور تمام ممالک یکساں طور پر ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ صدر شی جن پنگ کا ایک بہت بڑا مشن ہے۔ ناظرین، آپ چائنا کی ترقی کے رازوں سے تو خوب واقف ہو گئے، اب ہم آپ کو دنیا کے تیسرے بڑے ملک کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائیت بھی چین میں تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے؟ چین میں تمام چینی افراد کی چھٹیاں ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں اور ایسا چین کے نئے سال کے موقع پر ہوتا ہے۔ ناظرین، چین میں ٹریفک جام میں پھنسے افراد کے لیے ایک اچھی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ ٹریفک میں پھنسنے پر کال کرتے ہیں تو 2 لڑکے آپ کی مدد کو آ جائیں گے۔ ایک آپ کو اپنی موٹر سائیکل یا سائیکل پر گھر چھوڑ کر آئے گا اور دوسرا آپ سے چابی لے کر گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ ٹریفک جام ختم ہونے کے بعد مطلوبہ جگہ پر گاڑی پہنچا دی جائے گی۔ چین میں ہر سال ایسا تہوار منایا جاتا ہے جس میں کتوں کو مار کر کھایا جاتا ہے۔ آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن چین میں یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اس جدید دنیا میں جہاں لوگ کھلے گاؤں کے علاقوں کی بجائے شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہیں چین میں آج بھی کروڑوں افراد غاروں میں رہتے ہیں۔ ناظرین، برطانیہ میں ایک شخص نے بکریوں کے ساتھ بکری بن کر 3 دن گزارے تھے۔ چینی یہی کام پانڈوں کے ساتھ عرصے سے کر رہے ہیں۔ چین کے محقق پانڈا جیسا کاسٹیوم پہن کر جنگلوں میں رہتے ہیں تاکہ پانڈا کے برتاؤ پر تحقیق کر سکیں۔ ناظرین، چین میں ایک تھیم پارک ایسا بھی ہے جس میں صرف بونے لوگ رہتے ہیں۔ اس پارک میں 100 بونے پارک کا وزٹ کرنے والے افراد کو ایک ساتھ پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ اس پارک کا نام کنگڈم آف لٹل پیپل ہے۔ آپ نے انسانوں کی فوج تو سنی ہوگی،
लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी फौज 10,000 कबूतरों को तरबियत देने का काम भी कर रही है। कबूतरों की यूनिट को रिजर्व पिजन आर्मी का नाम दिया है। ये आर्मी बैकअप के तौर पर रखी गई है। अगर चीन में कम्युनिकेशन की कोई जदीद टेक्नोलॉजी काम न करे तो रिजर्व पिजन आर्मी काम करेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा अजीबो गरीब इमारतें आपको चीन में देखने को मिलेंगी, जिनमें मोबाइल फोन की शक्ल की बिल्डिंग, कदीम चीनी लोगों की शक्ल की बिल्डिंग, अंडे की शक्ल की बिल्डिंग और ऐसी कई अजीबो गरीब बिल्डिंग्स शामिल हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि आइसक्रीम चाइना की इजाद है, जिसको बनाने का आगाज 7वीं सदी में शांग हुकूमत के जमाने में हुआ था। चीन में मौजूद शंघाई टावर बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टावर होने का एजाज रखता है। आप में से अक्सर लोग पुराने मवासलाती निजाम को नए जमाने में फरामोश कर चुके होंगे, लेकिन चीन में टेलीकम्युनिकेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ कदीम टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है। BST यानी बीजिंग स्टैंडर्ड टाइम के नाम से चीन में एक ही टाइम जोन है, जबकि ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और इसी वजह से चीन के अक्सर इलाकों में सूरज सुबह 10 बजे निकलता है। नाजरीन, ये थी चीन की तारीख और इस मुल्क के बारे में चंद दिलचस्प हकायक। यकीनन इस वीडियो के बाद आपकी मालूमात में काफी इजाफा हुआ होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा।